تو آج ہم ایک کافی گہرے سوال میں اتر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ کچھ ملک تو بہت ترقی کر جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسرے وہیں غربت میں پھنسے رہتے ہیں؟ جی، یہ سوال تو ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں شاید جغرافیہ کا قصور ہے یا ہو سکتا ہے ثقافت کا مسئلہ ہو، لیکن ہمارے پاس ڈیرن ایسیماگلو اور جیمز رابنسن کی کتاب وائی نیشنز فیل کا ایک جائزہ ہے، اچھا، اور وہ جائزہ ایک بالکل ہی آپ کہیں مختلف کہانی سناتا ہے۔ یعنی جغرافیہ اور ثقافت سے ہٹ کر؟ بالکل، اس جائزے کے مطابق اصل وجہ یا کہہ لیں کہ کامیابی یا ناکامی کی جڑ وہ ادارے ہیں، انسٹیٹیوشنز جو کوئی ملک بناتا ہے۔ جی ہاں، یہ کتاب کا مرکزی نقطہ ہے، یعنی ادارے سب کچھ ہیں۔ تو آئیے ذرا اس جائزے کی روشنی میں اس نظریے کو دیکھتے ہیں، یہ کتنا دلچسپ ہے۔ جی ضرور۔ تو کتاب کا جائزہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر دو قسم کے ادارے ہوتے ہیں۔ ایک ہیں شمولیتی یعنی انکلوسیو، شمولیتی مطلب وہ ادارے ہیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معاشی سرگرمیوں میں ملک کی ترقی میں حصہ لینے کا موقع دیں۔ آسان الفاظ میں، جہاں آپ کی پراپرٹی محفوظ ہو، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہو، اور نئے آئیڈیاز، نئی ایجادات، کاروبار، ان سب کی حوصلہ افزائی ہو۔ اچھا، جیسے کہ شاید امریکہ یا برطانیہ؟ بالکل، امریکہ، برطانیہ یا جنگ کے بعد کا جنوبی کوریا بھی اچھی مثالیں ہیں، جہاں نظام ایسا بنا کہ عام آدمی بھی آگے بڑھ سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئے شمولیتی، اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ہے استحصالی یعنی ایکسٹریکٹیو ادارے۔ استحصالی، یہ نام سے ہی کچھ منفی لگ رہا ہے۔ جی، کیونکہ یہ بنائے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ملک کی دولت، وسائل وہ معاشرے کے ایک چھوٹے سے طاقتور طبقے کی طرف کھینچ کر لے جائیں۔ اچھا، ان میں طاقت چند لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عام آدمی کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں، کرپشن بہت ہوتی ہے، اور اکثر لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق بھی نہیں ملتے۔ تو اس کی مثالیں کیا ہوں گی؟ آپ شمالی کوریا کو دیکھ لیں یا زمبابوے کو۔ لاطینی امریکہ یا افریقہ کے کچھ ملکوں میں بھی تاریخی طور پر ایسے ادارے رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ کتاب یا اس کا جائزہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس یہی فرق ہے، شمولیتی بنام استحصالی؟ جائزے کے مطابق بنیادی فرق یہی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو قوموں کی قسمت طے کرتی ہے، نہ کہ صرف ان کا جغرافیہ یا ان کی ثقافت۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، کیونکہ عام خیال تو یہی ہے کہ بھئی ملک ٹھنڈا ہے یا گرم، سمندر پاس ہے یا نہیں، یہ چیزیں اہم ہیں۔ جی، دعویٰ بڑا ہے، لیکن جائزے میں اس کے لیے کافی ٹھوس ثبوت اور مثالیں دی گئی ہیں۔ اچھا، کیا ہے وہ مثالیں؟ سب سے زیادہ جو کہہ لیں ڈرامیٹک مثال ہے وہ شمالی اور جنوبی کوریا کی ہے۔ ہاں، یہ تو اکثر سننے میں آتی ہے۔ دیکھیں نا، 1950 تک تو وہ ایک ہی ملک تھے، ایک ہی لوگ، زبان، ثقافت، جغرافیہ، سب ایک۔ پھر بٹوارا ہوا اور دو مختلف نظام بن گئے۔ ایک کمیونسٹ، ایک اعلیٰ۔ بالکل، ایک طرف شمالی کوریا نے شدید استحصالی ادارے بنائے، دوسری طرف جنوبی کوریا نے امریکہ کی مدد سے آہستہ آہستہ شمولیتی اداروں کی طرف سفر کیا۔ نتیجہ آج سب کے سامنے ہے۔ یعنی ایک ملک معاشی طور پر تباہ و حال، دوسرا دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل، صرف اداروں کے فرق کی وجہ سے۔ واہ، اور کوئی مثال؟ ایک اور بڑی دلچسپ مثال نوگالس شہر کی ہے۔ یہ شہر امریکہ میکسیکو کی سرحد پر واقع ہے، آدھا ایریزونا امریکہ میں اور آدھا سونورا میکسیکو میں۔ اچھا، ایک ہی شہر دو ملکوں میں؟ جی، اور آپ سرحد کے دونوں طرف جائیں تو زندگی کے معیار میں، صحت، تعلیم، آمدنی، ان سب میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ صرف ایک لکیر کی وجہ سے؟ صرف اس لکیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لکیر کے دونوں طرف جو مختلف ادارے، مختلف قانون، مختلف نظام کام کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اچھا، جائزے میں نو آبادیاتی دور کا بھی کچھ ذکر تھا، یعنی کالونیلزم کا؟ جی ہم جائزہ بتاتا ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ جیسے لاطینی امریکہ میں جب اسپین آیا تو ان کا مقصد تھا سونا چاندی نکالنا۔ ہاں، وہ تو مشہور ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایسے استحصالی ادارے بنائے جو صرف اسی کام آئے۔ مقامی آبادی کو غلام بنایا، ان کے حقوق چھین لیے۔ اور شمالی امریکہ میں؟ شمالی امریکہ میں خاص طور پر جو بعد میں امریکہ اور کینیڈا بنے، وہاں صورتحال مختلف تھی۔ وہاں آنے والے یورپی آبادکاروں کو مقامی آبادی اتنی گنجان نہیں ملی اور انہیں خود محنت کرنی پڑی۔ تو وہاں حالات مختلف تھے۔ جی، وہاں آہستہ آہستہ ایسے ادارے بنے جو زیادہ شمولیتی تھے، لوگوں کو زمین ملی، نمائندگی کا حق ملا۔ یہ شروع کے فرق
آج تک نظر آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر شمولیتی ادارے اتنے اچھے ہیں، سب کا فائدہ ہے، تو پھر یہ استحصالی ادارے چلتے کیوں رہتے ہیں؟ لوگ انہیں بدل کیوں نہیں دیتے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر وہ تصور آتا ہے جسے جائزے میں اولیگارکی کا آئرن لا، یعنی آئرن لا آف اولیگارکی کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹا سا طبقہ، وہ اشرافیہ، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ طاقت ان کے ہاتھ سے نکلے۔ اچھا، ظاہر ہے۔ وہ ہر اس تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں جس سے اختیارات عام لوگوں تک جائیں۔ وہ اپنے فائدے کو ملک کے فائدے پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے تبدیلی لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جو ملک ایک بار استحصالی راستے پر چل پڑا وہ وہیں پھنسا رہے گا؟ کیا کوئی امید نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جائزہ نازک موڑ یعنی کریٹیکل جنکچرز کا بھی ذکر کرتا ہے۔ نازک موڑ؟ جی، تاریخ میں ایسے لمحے آتے ہیں، کوئی بہت بڑی وبا پھیل گئی جیسی یورپ میں طاعون آیا تھا، یا کوئی جنگ ہوئی، یا کوئی بڑی ٹیکنالوجیکل ایجاد ہوئی جیسے صنعتی انقلاب۔ اچھا۔ یہ چیزیں پرانے نظام کو، پرانی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور یہ تبدیلی کا ایک موقع فراہم کرتی ہیں۔ یعنی ایک کھڑکی کھل جاتی ہے؟ بالکل، جیسے انگلستان میں شاندار انقلاب گلوریس ریولیوشن آیا، وہ ایک نازک موڑ تھا۔ اس نے بادشاہ کے اختیارات کم کیے، پارلیمنٹ کو طاقت دی اور زیادہ شمولیتی اداروں کی بنیاد رکھی۔ تو نازک موڑ اچھے ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں، یہ موقع ہوتا ہے، لیکن ملک کس طرف جائے گا یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس وقت کون سی سیاسی قوتیں زیادہ منظم ہیں اور وہ حالات کا رخ کس طرف موڑتی ہیں۔ اگر استحصالی قوتیں غالب رہیں تو نتیجہ منفی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو کافی جامع تصویر پیش کرتا ہے نظریہ، لیکن کیا اس پر کوئی تنقید بھی ہے؟ جائزے میں اس بارے میں کچھ کہا گیا؟ جی بالکل، کوئی بھی اتنا بڑا نظریہ ہو تو اس پر سوالات اٹھتے ہی ہیں۔ جائزہ کتاب کی خوبیوں کو مانتا ہے، جیسے اس نے تاریخ، سیاست، معیشت سب کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر دکھائی ہے۔ مثالیں بہت دلچسپ ہیں، یہ تو ہے۔ لیکن کچھ تنقیدی نکات بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا واقعی پوری دنیا کو صرف دو ڈبوں میں بانٹا جا سکتا ہے، شمولیتی اور استحصالی؟ ہاں، یہ کچھ زیادہ ہی سادہ لگتا ہے۔ شاید بہت سے ملک تو کہیں درمیان میں ہوتے ہیں۔ دوسرا، کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ کتاب شاید ملکی اداروں پر زیادہ زور دیتی ہے اور عالمی عوامل جیسے تجارت یا باہر کی طاقتوں کی مداخلت ان کو نظر انداز کرتی ہے۔ اچھا، یعنی ایکسٹرنل فیکٹرز۔ جی، اور ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کیا یہ نظریہ خود زیادہ ہی جبریت ڈٹرمنزم کی طرف نہیں لے جاتا کہ بس ایک بار ادارے بن گئے تو قسمت پکی ہو گئی؟ یعنی تبدیلی کی گنجائش کم لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ تنقیدی نکات بھی جائزے کا حصہ ہیں جو ہمیں مختلف زاویے دکھاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو اس جائزے کے مطابق قوموں کی ترقی یا ناکامی کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف جغرافیہ یا ثقافت کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہیں، بلکہ زیادہ توجہ دینی چاہیے ان کے سیاسی اور معاشی اداروں پر، وہ کیسے بنے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ تو تنقید کے باوجود یہ ایک اہم زاویہ نظر ہے۔ بالکل، یہ جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتاب سوچنے کا ایک طاقتور فریم ورک دیتی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان قوانین، ان حقوق اور طاقت کی تقسیم پر غور کریں جو معاشرے خود بناتے ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ شاید ترقی کی اصل چابی وہیں چھپی ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ اگر ادارے اتنے ہی مرکزی ہیں تو آج کے دور میں جہاں طاقتور مفادات، وہ اولیگارکی اتنی مضبوط ہے، تو کیا واقعی رہنماؤں اور عام شہریوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ملک کا راستہ بدل سکیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔